سورۃ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، بہت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ وہ ویسے بھی مہربان ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی مہربانی کیا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس نے اسے بولنا سکھایا۔ تو کیا ہم اپنی زبان سے پھر اس کے قرآن کو نہیں پڑھیں گے؟ اب دیکھیے جانور کیسی بولیاں بولتے ہیں جو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اور ایک ہی طرح کی ریپیٹیشن ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن انسان کے بولنے میں کیا ورائٹی ہے، کتنی زبانیں ہیں، اور پھر کیا اتار چڑھاؤ ہے، اور کیسی کیسی آوازیں، ہر آواز دوسری سے مختلف ہوتی۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی نشانی، آپ لوگوں کو نہ بھی دیکھیں صرف آواز سے پہچان جاتے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس نے آسمان کو بلند کیا، اور اس نے میزان قائم کیا تاکہ تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل اور خوشوں والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو دونوں باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں بلند پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی سمندر میں جہازوں کو چلنا اسی کے اذن سے ہے، ورنہ ایک سوئی ڈالے سمندر میں تو ڈوب جاتی ہے، اور جہاز اس کی سطح پہ تیر رہے ہوتے ہیں منو ٹنو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ آج گھر جا کے اپنی ہر چیز کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ سب فنا ہونے والی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میں صرف انہی کی چاکری نہ کرتی رہوں، کچھ اور بھی کروں زندگی میں، صرف انہی چیزوں سے دل نہ لگاؤں جو چلی جائیں گی میرے ہاتھ سے۔ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ یعنی بقا اور دوام صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ ذل جلال ہے، ذل اکرام ہے، یعنی عزت دینے والا بھی وہی ہے۔ جیسے آتا نا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کے بندے اس کی توحید اور تسبیح عبادت کے ساتھ اس کا اکرام کریں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر لمحہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی زبان قال سے بول کے، کوئی زبان حال سے، کوئی دونوں سے۔ اور جو مانگ مانگ کے گزارا کر رہا ہے وہ باقی کہاں رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ نئی شان میں ہے۔ کسی کو پیدا کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو گرا رہے ہیں، کسی کو بیمار کر رہے ہیں، کسی کو شفا بخش رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی کئی لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے، ان کی روحیں نکل رہی ہوں گی، اور اس وقت بھی کئی فرشتے روحیں ڈال رہے ہوں گے۔ سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے اور کسی پر ناراض ہو رہا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے بغض رکھتا ہے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اب جن و انس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ شرعی احکام انہی پر لاگو ہوتے ہیں، اور سنفرغ لکم ایھا الثقلان یہ الفاظ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے وعید ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے کسی کام سے روکنے والی کوئی مشغولیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی فارغ نہیں، جب فارغ ہوں گے تو تمہارا حساب لے لیں گے۔ جیسے ہم عام طور پہ جیسے بچوں کو ناراض کہتے ہیں ٹھہر جاؤ تھوڑا سا، میں ابھی تمہارا خبر لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ٹھہر جاؤ کیونکہ میں ابھی ذرا مصروف ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جس میں وہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کریں کہ وہ کیسے ہیں، ورنہ حساب تو جلد ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، بغیر قوت اور غلبے کے تم نہیں نکل سکتے، یعنی موت سے بچ کر جن و انس کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، مضبوط قلعوں میں ہونے کے باوجود بھی موت آ جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، یعنی جو اللہ کی قدرت سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے اس پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی مانند لال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ مجرموں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ یہ سوال تو ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں ڈانٹنے کے لیے کیا جائے گا، ورنہ گناہوں کا تو اللہ کو خود ہی پتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں کی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، امیجن کریں پیشانی کے بال اور پاؤں دونوں سے مجرم پکڑے جا رہے تو کیسے گھسیٹا جائے گا؟ سر پاؤں سے، نہیں سارے کے سارے۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، وہ اس کے اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، یعنی جہنم سے پانی کی طرف جائیں گے کہ پانی پئیں اور وہ کھول رہا ہوگا، پانی پی کے واپس پھر سخت آگ میں لے آیا جائے گا ان کو۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دو باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں چاندی کا ہے، دو باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سونے کا ہے، اور جنت عدن میں جنتیوں کے درمیان اور ان کے اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان کبریائی کی چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے، یعنی جنت میں دیکھ بھی سکیں گے، لیکن یہاں یہ پتہ چل رہا ہے باغ بھی جوڑے کی شکل میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ بہت سی شاخوں والے ہیں، یعنی وہاں پودے ہیں، درخت ہیں، پھلوں کی کثرت ہے۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ عینان تجریان، چشمے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے اور آگے آگے جانے لگتا ہے تو وہ ندی نالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے مگر ان سے اتنا ہی نکالا جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، جیسے زمزم کا چشمہ پھوٹ کر نکلا اور حضرت حاجرہ نے اس کے گرد منڈیر بنا دی تو وہ وہیں رک گیا، ورنہ آپ نے فرمایا نا کہ وہ بہتا ہوا نظر آتا تمہیں۔ اس میں بھی خیر تھی نا، پتہ نہیں کتنی پولوشن پھیلا دیتے گنگا جمنا کی طرح نہا نہا کے۔ آپ میں سے اگر کوئی ارلی 80s میں گیا ہو حج عمرے کے لیے تو زمزم کا نیچے والا حصہ جہاں زمزم کا کنواں ہے کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، عورتیں نہا رہی ہوتی تھیں، واش روم کی طرح یوز کر رہی ہوتی تھیں، اور ایسے ایسے سین ہوتے دل خراب ہو جاتا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں جھکانے والی عورتیں ہوں گی، ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا تک نہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی ان کی رنگت اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنت کی عورتوں کا حسن بتایا جا رہا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی صرف اس کے چہرے سے اتنی روشنی پھوٹے گی. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں باغ سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، یعنی ان کا سبزہ بہت ڈارک گرین ہے. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں پھل اور کھجور اور انار کے درخت ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں جو خیموں میں ٹھہرائی گئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز، نادر اور خوبصورت قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ جو کلمہ ہے نا ذی الجلال والاکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اے جلال اور اکرام والے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ذی الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو، یعنی اللہ کا بہت بابرکت نام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی بھولو نہیں، روز پڑھو. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی امر ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. پست کرنے والی بلند کرنے والی ہے، یعنی قیامت بڑے بڑے متکبرین کو جہنم میں پھینک دے گی اور اہل ایمان کو جنت کے اعلی مراتب تک پہنچا دے گی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بہت زور سے ہلا ماری جائے گی اور پہاڑ خوب توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پراگندہ گرد و غبار ہو جائیں گے، یعنی ریت کے ذرات کی طرح، اور تم سب 3 قسموں میں ہو جاؤ گے، 3 گروپس بن جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. یعنی اصحاب المیمنہ بڑی عظمت اور شان والے ہوں گے، اور اصحاب المشأمہ بڑی بری حالت میں ہوں گے. والسابقون السابقون، اور آگے جانے والے تو آگے جانے والے ہی ہیں، یعنی جو عمل میں سبقت لے گئے اور نتیجتاً درجوں میں سبقت لے گئے. کس چیز میں آگے نکلے؟ ایمان اور عمل صالح میں، ایک دوسرے سے پہل کرنے والے. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، راحتوں والے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین،
پہلوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے، علی سرر موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ان پر آ جا رہے ہوں گے، بأکواب و اباریق و کأس من معین، بہتی شراب کے ساغر اور پیالوں اور سراہیوں کے ساتھ، وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور پھلوں میں سے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح۔ یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام ہی سلام کہا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں۔ تو گویا سابقون کا مقام اور درجہ اور انعام بہت اونچا ہوگا۔ اس کے بعد باری آئے گی اصحاب الیمین کی، جائیں گے جنت میں لیکن ان سے کم تر درجے میں ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے نہ روکے جانے والے، یعنی جنت کے پھلوں کا کوئی موسم نہ ہوگا، وہ سیزنل نہیں ہوں گے، ہمیشہ اویلیبل ہوں گے، اور ان کو لانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے بچھونوں میں، بے شک ہم نے ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی بوڑھی عورتوں کو جنت میں نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ عرباً اترابا لاصحاب الیمین، خامدوں کی پیاریاں اور ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی کہ ان کے درمیان آپس کی بہت محبت ہوگی، آپس کی موافقت ہوگی، دنیا کی لڑائیاں ختم۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ، یعنی اصحاب الیمین کی جماعت بہت بڑی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، آدھے جنتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ زہریلی گرم ہوا اور کھولتے پانی میں، اور نہایت سیاہ دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت دینے والا، یعنی اصحاب الشمال کے لیے کوئی راحت اور آسائش نہ ہوگی، کہیں سایہ نہ ہوگا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ اس سے پہلے بہت عیش و عشرت میں تھے، دنیا میں بڑے مزے کر رہے تھے، کیونکہ دنیا کی خوشحالی عام طور پر لوگوں کو آخرت کی زندگی سے غافل کر دیتی ہے، پھر لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بائیں ہاتھ والے دنیا کی زندگی جو بھی گزار کے جیسی بھی وہ خوشحال تھی، جہنم کے مقابلے تو بڑی خوشحال۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، دوسری وجہ وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، شرک اور کبیرہ گناہ، یعنی عذاب کی وجہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا تھا۔ اور یہ کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ایک طرف شرک کرتے تھے، دوسری طرف آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ کہہ دیجئے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، سب کے سب وہ ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر ضرور جمع کیے جانے والے ہیں۔ پھر بے شک تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، یقیناً زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس سے اونٹوں کے پینے جیسا پینے والے ہو۔ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے ہیام، جس میں وہ اتنا پانی پیتے ہیں کہ پی پی کے مر جاتے ہیں، لیکن ان کی پیاس ہی نہیں جاتی، پیاس نہیں بجھتی۔ تو جہنمی بھی جتنا چاہے پانی پیے، پیاس نہیں جائے گی، اور پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا، اللہ بچائے۔
ھذا نزلہم یوم الدین، بدلے کے دن ان کی یہی مہمانی ہوگی، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جس نے پیدا کیا عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ افرأیتم ما تمنون، پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں مختلف چیزوں کو جن کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ کیا پھر غور کیا تم نے جو منی تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی ایک سپرم سے بچہ کیسے بنتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم تم جیسوں کو اوروں سے بدل ڈالیں، اور ہم تمہیں نئے سرے سے ایسی حالت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں کہ وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اپنے پیدا ہونے پہ غور کرو، تم دیکھو اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تو کیوں نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے؟ پہلی بار سے تو زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا بھلا غور کیا تم نے جو کچھ تم بوتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یعنی کھیتی کو اگانے والا بھی اللہ ہے۔ کھیتی کی مثال ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی انسان زمین میں دفن کر دیا جائے تو وہاں زمین میں بیج دفن کیا جاتا ہے اور اس سے پودا نکل آتا ہے، اور مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو اس سے پھر دوبارہ انسان نکل آئیں گے۔ جو رب بیج سے پودا نکال سکتا ہے وہ تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ کیوں نہیں جوڑ سکتا؟ اور اللہ چاہے تو کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ بیج ضائع ہو گیا، خرچے کی چٹی پڑ گئی، محنت ضائع ہوئی، پیسے ضائع ہوئے، اب کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم تو مارے گئے۔ اور پھر بھی تمہارے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے توبہ کرو۔ انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان ڈالے گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا پھر غور کیا تم نے وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا پھر غور کیا تم نے وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ وہی دو درخت جو عربوں میں ہوتے تھے جن کی ہری ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا تھا تو آگ نکل آتی تھی۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو نہایت عظمت والا ہے، العظیم ہے، عظیم رب کی تسبیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوع میں شامل کر لیا، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، یعنی جہاں وہ غروب ہوتے ہیں یا شہاب ثاقب کی صورت میں شیاطین پر برستے ہیں، اور اگر تم جانتے ہو تو بے شک یہ قسم یقیناً بہت بڑی ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن یقیناً بڑی عزت والا ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ قرآن کریم کہا گیا ہے، کریم سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز کو کہتے ہیں، کریم نام بھی ہوتا ہے لیکن ان کو شاید مطلب نہ پتا ہو، تو سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز کریم کہلاتی ہے۔ اور کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی قرآن پاک جس کتاب مکنون میں لوح محفوظ میں ہے اسے فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ آیت فرشتوں سے متعلق ہے۔ اس سے اہل علم جو یہ مسئلہ نکالتے ہیں نا کہ جنبی یا حائضہ بے وضو شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ کپڑے سے پکڑ کے بھی آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، پڑھے ہی نہ، دیکھے ہی نہ۔ تو انسان جتنی بھی طہارت حاصل کر لے فرشتوں جیسا پاک تو نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر تم اس کلام سے بے پرواہی کرنے والے ہو؟ یہ قرآن جو اتنا معزز ہے، جو اتنی محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے، جو اتنا عمدہ ہے، تم اس کی طرف توجہ نہیں کر، اس کے لیے وقت نہیں تمہارے پاس؟
اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو نہیں سیکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہی رکھتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تو کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے جان نکال کے لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب ختم ہو گیا انسان۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو لوٹاتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر تمہارا کچھ بس چلتا ہے تو مرنے نہ دو، اگر مر گیا کوئی روح چلی گئی تو واپس لاؤ۔ کتنا بے بس ہے انسان، یہاں انسان کی بے بسی نظر آتی ہے نا، اس کا سارا غرور اور تکبر ختم ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ اس پہ قادر نہیں ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، پھر اگر وہ مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہے، مقربین میں سے ہے، سابقون والے مقربین ہے نا، پیچھے پڑھا ہے ہم نے اولئک المقربون، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور راحتوں والی جنت ہے۔ یعنی مقربین کے لیے مرتے وقت راحت اور خوشی ہوتی ہے۔ ریحان خوشبودار پودے اور پھول کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو نیک روح کی جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں نا نیک انسان کی، تو وہ اپنے ساتھ جو کفن لاتے ہیں وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ مرنے والے کو وہ پہنچ جاتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب آدمی صالح ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک جان جو پاک جسم میں تھی، نکل تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پہ خوش ہو جاؤ۔ تین باتیں، تو تعریف والی ہے، عظیم راحت، خوشبودار پھولوں، اور رب غضبناک نہیں اس کی طرف چلو، اس خوشخبری پہ خوش ہو جاؤ۔ وہ اسے یہی کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے، خوش ہو کے نکلتی ہے پھر، اور کافر کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے نیک روح کو، اور اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس پاک جان کو مرحبا جو پاک جسم میں تھی۔ پاکیزگی بڑی ضروری ہے، طہارت بہت ضروری ہے۔ پاک جسم میں تھی، اندر آ جا، دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ روح اندر چلی جاتی ہے۔ تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پہ خوش ہو جاؤ۔ وہ بھی خوشخبریاں دیتے ہیں، پھر اسے یہی الفاظ کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس سے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں اللہ عز و جل ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا تم پر سلام کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو، اور لیکن اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو برے آدمی کو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نکل اے خبیث جان جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی، اور دوسری کئی اس کہ ہم شکل کئی قسموں کی۔ مسلسل اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل آتی ہے۔ پھر اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا فلاں۔ کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی مرحبا نہیں، مذمت کی ہوئی حالت میں واپس لوٹ جا، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، بس یہ یقینی حق ہے، بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔